اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا کیا کرے؟ انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے۔ تو سب سے پہلے جو کام ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں آنا ہے اور خدا کی حضوری میں آنا ہے تاکہ ہم خدا کے حضور سے برکت پا سکیں۔ آج کا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے خدا کا فضل، گاڈ گریس۔ ہمیں خدا کا فضل، آج اس کے بارے سیکھیں گے کہ خدا کا فضل ہمارے لیے کتنا بڑا ہے اور خدا کس طرح اپنے فضل کو ہم پہ نازل کرتا ہے۔ آئیے میں ساتھ نکالے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی 8 آیت سے لے کے 22 آیت تک آپ گھر میں جا کے پڑھیے گا، لیکن ہم چند ایک آیتیں اس کی دیکھیں گے۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے: نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ آج جو خدا کا کلام ہے، جو خدا نے میرے دل میں اپنا کلام ڈالا، وہ ہے خدا کا فضل۔ ہمیں مشہور کہانی ہے، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، بڑے اس بات کو جانتے ہیں، سنڈے اسکول کے بچے اس کہانی کو بڑا پسند کرتے ہیں، نوح نبی کے واقعہ کو، نوح نبی کی کشتی کو، اور سارے اس واقعات کو جو ہے وہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ آج کا جو کلام ہے، ہم 9ویں آیت دیکھیں نا، تو اس میں نوح کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ نوح کا کیا ہے؟ تعارف۔ 9ویں آیت کلام خدا میں آپ دیکھیے گا، لکھا ہے نوح کا نسب نامہ یہ ہے۔ نوح کیا تھا؟ مرد راست باز تھا اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آمین۔ یہ اس کا نسب نامہ ہے، یہ اس کی تعریف ہے، یہ اس کا تعارف ہے کہ نوح کیسا شخص تھا۔ نوح راست باز تھا، مرد راست باز تھا اور بے عیب تھا، اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور پھر خدا نے نوح کو ایک پلان دیا۔ 13ویں آیت سے آپ اگر دیکھیں تو خدا نے نوح کو ایک پلان دیا کہ تو کیا کر، میرے لیے کشتی بنا۔ آمین۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا جو خاتمہ ہے نا، وہ میرے حضور پہنچا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے جب یہ بات کہی تو پھر خدا نے نوح کو ایک اسائنمنٹ دی، ایک پروجیکٹ دیا کہ تو کیا کر، میرے حضور ایک کشتی بنا۔ اور کشتی کا سائز بھی بتایا گیا کہ تو نے کیا کرنا ہے، کشتی 300 ہاتھ جو ہے وہ لمبی بنانی ہے، یعنی کہ 450 فٹ جو ہے وہ تو نے لمبی کشتی بنانی ہے، اور 50 ہاتھ جو ہے تو نے اس کو چوڑی بنانا ہے، یعنی کہ 75 فٹ جو ہے تو نے اس کو چوڑائی میں بنانا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ تو نے 30 ہاتھ جو ہے اس کی اونچائی رکھنی ہے،
یعنی کہ 45 فٹ جو ہے تو نے اس کو اونچا رکھنا ہے. یہ اس کی جو ہے چوڑائی، لمبائی، اونچائی بتائی گئی اور تو نے اس کے 3 درجے بنانے ہیں. آمین. خدا نے اس کو یہ اسائنمنٹ دی اور اس کو بتایا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے. تو میرے عزیزو، یہ پروجیکٹ جب خدا نے اس کو دیا تو اس نے یہ کام شروع کیا اور کشتی بنانا شروع کر دی. 18ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے ساتھ اپنا نیا عہد باندھوں گا. میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ ایک عہد باندھوں گا. 18ویں آیت میں آپ دیکھیے گا کہ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ایک عہد قائم کروں گا. یعنی کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عہد باندھنا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم غلط لوگوں کو چن لیتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم گھروں میں بھی غلط لوگوں کو جو ہے اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آ جائیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. غلط لوگوں کا چناؤ جب کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹربنس ہوتی ہے. غلط لوگوں کا چناؤ جو ہے وہ گھر کے اندر ماحول کو خراب کر دیتا ہے. آمین. سو اس لیے نوح جو ہے یہ راست باز شخص ہے اور نوح کے ساتھ جب خدا نے ہم کلام کیا، جب ہم کلام ہوا تو کیا ہوا کہ نوح کو پتہ چل گیا کہ خدا جو ہے اس زمین پر پانی برسانے کو ہے، سیلاب لانے کو ہے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ نوح جو ہے اسے پتہ تھا، کشتی تیار ہو گئی اور وہ اپنے دمادوں کے پاس، اپنی بیٹیوں کے پاس بھی گیا ہوگا اور ان کو بتایا ہوگا کہ زمین پر جو ہے وہ پانی آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے اور ہم نے کشتی بنائی ہے، آؤ ہمارے ساتھ اس کشتی میں داخل ہو جاؤ. لیکن کشتی کیا تھی؟ اس زمین پر تھی اور وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ جو بڈھا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بیوقوفی کی بات کرتا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے ہم اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. ہم ان کے ایکسپیرینس کو نہیں جانتے، ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ خدا کا بندہ ہے اور یہ خدا کی ہدایت کے مطابق بات کر رہا ہے. ہم اپنی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو نوح ہے وہ جب ان کے پاس گیا، انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو خدا نے کہا کہ تو نے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بہوؤں کو اور تو خود کشتی کے اندر جانا اور میں جانوروں کو، چرند پرند کو حکم دوں گا، وہ کشتی کے اندر داخل ہوں گے اور جن کو میں حکم دوں گا وہی آئیں گے. آمین. خدا جن کو بچانا چاہتا ہے نا ان کو ہی کشتی میں جانے کی اجازت تھی اور آج بھی خدا جن کو بچانا چاہتا ہے وہی خدا کے گھر میں آتے ہیں، دوسرے لوگ خدا کے گھر میں نہیں آتے. خدا جن کو بچانا چاہتا ہے ان کے لیے وہ کلام کرتا ہے، ان کے لیے وہ اپنا پیغام دیتا ہے، ان کو ہی وہ بچانا چاہتا ہے. اور جو لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں وہی جانیں بچ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر خدا کا کلام ہے، خدا کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے اور وہ زندگیاں جب کشتی میں آ جاتی ہیں تو بچ جاتی ہیں. تو میرے عزیزو، خدا نے جن کو کہا تھا، جتنے چرند پرند جانوروں کو کہا تھا وہی جانور اندر آئے تھے اور وہی لوگ ہی کشتی کے اندر گئے تھے. اب دیکھنے والی یہ بات ہے جب کشتی کے اندر یہ چلے گئے تو خدا نے دروازہ جو ہے وہ باہر سے بند کر دیا. نوح نے بند نہیں کیا تھا کیونکہ نوح دروازہ بند نہیں کر سکتا تھا اور خدا نے وہ دروازہ کیا بند کر دیا. اور جب دروازہ بند ہو گیا تو آپ اکثر اس بات کو جانتے ہیں کہ جو اولاد ہے نا
وہ اکثر اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، کہتی کہ نہیں کہتی؟ ایکسپیرینس ہوگا آپ لوگوں کا۔ اور انہوں نے، اس کے بچوں نے بھی یہ بات کہی ہوگی، بہو نے بھی یہ بات کہی ہوگی کہ تے جانوراں دی بوئے، جانوراں کا گند، جانوروں کا یورن، جانوروں کی سمیل، تو ہمیں کہاں پہ لے آیا ہے؟ ہم اگر باہر ہوتے تو ہم تیر کے بچ جاتے، ہم اپنا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا لیتے، بچ جاتے۔ لیکن جب انہیں آواز آئی، لوگوں کے چیخنے کی، رونے کی آواز آئی، تو پھر جو ہے نوح نے اس بات کا شکر کیا ہوگا کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ ہم سارے لوگ اپنی محفوظ جگہ میں ہیں، تو نے ہمیں محفوظ کیا ہے۔ ہلیلویا۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے تحفظ قائم کرتا ہے، آمین۔ اور جو بچے ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں، بچتے وہی ہیں اور وہی اعلیٰ مقاموں میں، اعلیٰ درجوں میں جاتے ہیں۔ وہی جو ہے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے تابع رہتے ہیں، سرفرازی انہی کو ملتی ہے۔ جو تابع دار نہیں ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے خدا کی حضوری میں جب نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا ان کے لیے کہ وہ خدا سے دور ہیں اور خدا بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب یہ لوگ جو ہیں جب انہوں نے اس چیز کو، یہ ماجرا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تو اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایک محفوظ جگہ پہ رکھا ہے اور ہم بچ گئے ہیں، آمین۔ آج بھی دیکھیں بہت ساری ڈسٹربنس ہوتی ہے، چرچ لگا ہوتا ہے، لوگ آ جا رہتے ہیں، گاڑیوں کا شور، ہارن کا شور، بہت سارا شور ہوتا ہے۔ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ چرچ لگا ہوا ہے، خدا کے گھر جو ہے وہ خدا کے گھر کے اندر عبادت ہو رہی ہے، ہم جو ہے بڑے جو ہے سلیقے کے ساتھ اس جگہ سے گزرے۔ چرچ لگا ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے خدا کے گھر میں نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو پھر خدا ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ پھر جب پانی آئے گا تو یہ محفوظ رہیں گے، جب مصیبت آئے گی تو یہ محفوظ رہیں گے، جب پریشانی آئے گی تو یہ محفوظ رہیں گے، جب یہ کسی مشکلات میں پھنس جائیں گے تو کیا یہ خدا کے حضور جب چلائیں گے تو خدا ان کو بچائے گا؟ کبھی نہیں بچائے گا۔ بچیں گے وہی جو خدا کی کشتی میں آ جائیں گے، بچیں گے وہی جو خدا کی حضوری میں آئیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ہاتھ میں نیچے رہیں گے نا تو بچیں گے پھر، کیونکہ خدا کا فضل انہی پر ہوتا ہے جو اس کے حضور میں آتے ہیں، آمین، آمین۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، نوح نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ یعنی کہ یہ ماں باپ کے لیے بات ہے کہ جیسا خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ اپنے بچوں کو ہم نے سمجھانا ہے، انہیں بال نہیں کٹوانے، انہیں سر پہ دوپٹہ لینا ہے، اپنا چال چلن کیا کرنا ہے؟ درست رکھنا ہے۔ تو کیا ہم ایسی تربیت اپنے بچوں کو دیتے ہیں؟ بچے باہر جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں اور مختلف اداروں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ گھر سے کیا تربیت دے کر بھیجتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اپنا لباس کیسا رکھنا ہے، آپ نے چال چلن کیسا رکھنا ہے؟ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بچہ جو ہے کلام کے مطابق چلے، اور کلام یہ فرماتا ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے کیا کرنا ہے؟ تابع رہنا ہے۔ اور کلام میں بتایا گیا 22 آیت میں لکھا ہے، نوح نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نوح کا دور جو ہے وہ بھی گناہ سے بھرا ہوا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ گناہ جو ہے
وہ بڑھ چڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر کلام بتاتا ہے کہ دنیا خدا کی عدالت کو اپنے اوپر لے آئی۔ نوح کے دور کی بات ہے کہ جب لوگوں نے نوح کی بات کو نہیں نہ مانا تو دنیا نے خدا کی عدالت کو اپنے اوپر لے آئی، اور انہوں نے کہا کہ خدا تو کچھ نہیں ہے، نہ می آنا ہے، نہ کوئی پانی آنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن جب خدا کی عدالت آتی ہے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ اکثر اسی پنجابی کی مثال سننے نا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، ایسے ہی ہے نا، خدا کی لاٹھی کیا ہے؟ بے آواز ہے، اور وہ جب پڑتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم یہاں پہ رانگ تھے، ہم یہاں پہ غلط تھے۔ تو ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ کلام بتاتا ہے ہر شخص نے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ نوح کے دور میں، نوح کے دور میں ہر انسان جو تھا وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا کام کر رہا تھا، اور انہوں نے خدا کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہر بندہ آج بھی دیکھیں، لوگ اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے جو ہے چرچ چلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کہتے ہیں پادری بھی ساڈی مرضی نہ چلن، خدا کی مرضی سے نہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں پادری جیسے ساڈی مرضی نہ چلن، اسی پادریوں نے جن کی مرضی چلائی ہے، خدا کی مرضی سے نہ چلے، یہ ہماری مرضی سے نہیں۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی مرضی سے چلتے ہیں، اور اگر ہم دنیا داری کے طریقے سے چلیں گے تو پھر مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے لیے جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور پھر ہم مصیبتوں پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، گزار رہا تھا۔ ہر شخص نے اپنے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اس سارے بگڑے ہوئے انسانوں کے اندر ایک شخص تھا، اور وہ کون تھا؟ اس وقت کے دور میں اتنے لوگ بگڑے ہوئے تھے، اور ان بگڑے ہوئے لوگوں کے اندر بھی ایک شخص تھا، اور وہ نوح تھا۔ اگر آپ خدا کا ڈر رکھتے ہیں، اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کے ان حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کہیں پر بھی ہیں خدا آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ ہاللیلویا! خدا آپ کو کیا کرے گا؟ ڈھونڈ لے گا، جس طرح خدا نے نوح کو ڈھونڈ لیا اور اس پر اپنا فضل ظاہر کیا۔ خدا نے یوسف کو بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ ہاللیلویا! یوسف کا پتہ ہے نا، خدا نے یوسف کو بھی ڈھونڈ لیا۔ روپے، پیسہ اور بڑی مشکلات، پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جنسی حالات میں بھی اس نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ اس نے خدا کا جو ہے وہ ہاتھ تھامے رکھا، اور خدا نے اس کو جیل میں، خدا نے ہر جگہ پہ اس کو ڈھونڈ لیا، اور پھر اس کو کیا کیا؟ سرفراز کیا۔ جب آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے نا، آپ یہ مت سوچیں کہ خدا مجھے دیکھ نہیں رہا، خدا آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ پتال سے چلا جاؤں ہوتے بھی تو کتے بھی چلا جا ہوتے تو، کہ خدا جو ہے نا ہر جگہ پہ میں ڈھونڈ لیتا ہے، خدا ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، خدا ہماری ہر طرح سے جو ہے حفاظت کرتا ہے۔ میرے چیزوں، نوح نبی جو ہے یہ خدا کا بندہ تھا، اور اس پر خدا نے اپنا فضل جو ہے وہ کیا۔ خدا جو ہے وہ نوح کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور نوح جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب نوح خدا کے ساتھ چلا ہے تو پھر خدا اس کی ہر بات کو بھی سنتا، اور اس پر جو ہے اس کو حفاظت بھی دیتا تھا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنی ہے کہ خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے، خدا اپنا فضل ہم پہ کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں جو ہے ہر طرح سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ خدا کے ظلم میں آنا نہیں چاہتے۔ کشتی میں
ایک چیز رکھی گئی تھی، وہ کیا تھا؟ روشن دان. آمین. ایک روشن دان بھی رکھا ہوا تھا. ہمارے لیے بھی ایک روشن دان ہے. ہم کتنی مشکلاتوں میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں. جب ہم اندھیرے میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے روشن دان کیا ہوتا ہے؟ آن ہو جاتا ہے. اور وہ روشن دان ہمارا مسیح ہے. اس کی روشنی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. کئی مرتبہ ہماری زندگیوں کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے. کئی مرتبہ ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، بیماری کے باعث، مخالفتوں کے باعث، لوگوں کی باتوں کے باعث اور فائنینشلی مشکلات کے باعث. ہم جو ہے مشکلاتوں میں جب جاتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے اس روشن دان کی جو نوح نے بھی کشتی کے اندر بنایا تھا، تاکہ لوگ ان کے لیے روشنی کا انتظام ہو. اور آج ہمارے لیے بھی خدا نے انتظام کیا ہے. ہم جب اندھیرے میں جاتے ہیں، مشکلات میں جاتے ہیں، فائنینشلی پرابلم میں جاتے ہیں، بیماریوں میں جاتے ہیں، تو ہمارے لیے روشن دان ہے، وہ ہمارا مسیح یسوع ہے. جب ہم اس کے قدموں میں آتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. میرے عزیزو، جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے خود جو ہے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں. اور اس طرح خدا بھی چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرا ہاتھ تھامیں اور میرے ساتھ چلیں. ہمیں بھی اپنے خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. خدا کا ہاتھ جب تھامیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. خدا آپ سے جو ہے وہ اپنی برکتوں کو روکتا نہیں ہے. خدا کبھی بھی اپنی برکتوں کو روکتا نہیں ہے. لیکن جب آپ خدا کے قدموں میں نہیں آتے، جب آپ خدا سے دور رہتے ہیں، اس کے حضور سے دور رہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ خدا کے فضل سے دور ہو جاتے ہیں. اور خدا کا فضل تبھی آپ کو ملے گا جب آپ خدا کے قدموں میں آئیں گے. ہم سم ٹائم بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کے قدموں میں نہیں آتے، ہم خدا کے حضوری میں نہیں آتے. خدا کے حضوری میں خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا اور خدا آپ کو بچائے گا اور خدا آپ کی ہر طرح سے کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. آج بھی جس طرح خدا نے نوح کو حکم دیا کشتی بنا اور پورا خاندان اس کے اندر چلے، آج بھی خدا چاہتا ہے، یسوع چاہتا ہے کہ آپ اس کی کشتی میں آئیں تاکہ آپ ہر طرح کے طوفانوں سے، ہر طرح کے حالات سے بچ جائیں، تاکہ خدا کا فضل آپ پر رہے اور خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. خدا اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو پڑھ کر